السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہو؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ دوستو آج میں آپ کے لیے ایسی بہترین معلومات لایا ہوں، انشاءاللہ اس کو سن کر آپ خوش ہو جائیں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے گی تو پلیز ویڈیو کو اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں ضرور شیئر کرنا تاکہ وہ بھی کچھ جانکاری حاصل کر سکے۔ دوستو آج میں آپ کو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ سنانے والا ہوں، حضور غوث اعظم کی کرامت بتانے والا ہوں کہ حضور غوث اعظم کی حکومت صرف انسانوں ہی پر نہیں بلکہ جناتوں پر بھی ہوا کرتی تھی۔ دوستو بہت پیارا واقعہ ہے، انشاءاللہ اچھا لگے گا آپ کو، امید ہے مجھے کہ آپ کو اچھا لگے گا۔ دوستو حضرت ابو سعید عبداللہ بن احمد کا بیان ہے کہ 523 ہجری کا واقعہ ہے کہ میری بیٹی، دھیان سے میری بات کو سننا، حضرت ابو سعید عبداللہ بن احمد کا بیان ہے، وہ بتاتے ہیں کہ 523 ہجری کا واقعہ ہے کہ میری بیٹی سماعت فاطمہ اپنے گھر کے چھت پہ ٹہلنے کے لیے گئی تھی۔ اچانک ایک جن آیا اور میری بیٹی کو اٹھا لے گیا۔ دوستو ان کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ میری بیٹی ٹہلنے کے لیے چھت پر گئی تھی اور ایک جن آیا اور میری بیٹی کو اٹھا لے گیا۔ دوستو اس کے بعد انہوں نے کوئی راستہ نہ پایا اپنی بیٹی کو تلاش کرنے کا، تو وہ غوث الثقلین حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، حضور میری بیٹی کو ایک جنات اٹھا لے گیا، ایک جن اٹھا لے گیا، حضور ہماری رہنمائی فرمائے، ہماری مدد کرے تاکہ میری بیٹی مل جائے۔ دوستو اتنا کہنا تھا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے عبداللہ بن احمد، تم بغداد کے محلے کرخ کے ویران جگہ پر چلے جاؤ اور 5ویں ٹیلے کے نیچے ایک دائرہ کھینچ لینا اور اس دائرے کے اندر بیٹھ جانا، اور دائرہ کھینچتے وقت، لکیر کھینچتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ حضور غوث اعظم نے یہ ترکیب انہیں بتائی۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور غوث اعظم نے بتایا تھا کہ جب رات کی تاریکی آئے گی، رات کا وقت آئے گا تو مختلف صورتوں میں جناتوں کا گزر ہوگا، لیکن تم ڈرنا نہیں، تم گھبرانا نہیں، تم اپنے دائرے سے باہر مت نکلنا، اسی دائرے میں رہنا، تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ حضور غوث اعظم نے یہ ترکیب اس کو بتائی۔ حضرت عبداللہ بن احمد نے حضور غوث اعظم کی اس ترکیب کو لے کر آپ بغداد کے محلے کرخ کی ویران جگہ پر چلے گئے اور 5ویں ٹیلے کے نیچے بیٹھ کر ایک دائرہ کھینچا اور اس دائرے کے اندر بیٹھ گئے۔ حضرت عبداللہ بن احمد بیان فرماتے ہیں کہ جس طرح غوث اعظم نے بتایا تھا کہ مختلف صورتوں میں جناتوں کا گزر ہوگا، اسی طرح حیت ناک شکل والے جناتوں کا گزر ہوا، ڈراؤنے شکل والے جناتوں کا گزر ہوا، لیکن میں ڈرا نہیں، اپنے دائرے سے باہر نہیں آیا۔ اور جب آدھی رات بیت گئی، بھیانک شکل والے، ڈراؤنے شکل والے جناتوں کا گزر ہونے لگا، میرے دل میں خوف آیا، میرا دل لرزا گیا، لیکن میں دائرے سے باہر نہ نکلا۔ جب صبح ہوئی تو ایک لشکر ایسا بھی آیا جس میں جناتوں کا بادشاہ موجود تھا۔ وہ جناتوں کا بادشاہ میرے دائرے کے قریب آیا، میرے گولے کے قریب آیا اور پوچھنے لگا، اے مسافر تم کون ہو؟ آخر کیا معاملہ ہے جو تم یہاں پر بیٹھے ہو؟ بتاتے ہیں حضرت عبداللہ بن احمد کہ اس جناتوں کا بادشاہ نے جب مجھ سے پوچھا تو میں نے اس سے کہا کہ مجھے غوث اعظم نے بھیجا ہے، مجھے بغداد کے شہنشاہ نے بھیجا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ وہ مسافر یعنی وہ جناتوں کا بادشاہ گھوڑے سے اتر کر زمین پر اپنے پیروں کے بل بیٹھ گیا اور کہا، اے مسافر غوث اعظم نے تمہیں بھیجا ہے، آخر کیا وجہ ہے، آخر کیا معاملہ ہے کہ غوث اعظم نے تمہیں یہاں پر بھیجا ہے؟ اتنا سننا تھا کہ حضور ابو سعید بن احمد کا بیان ہے
وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ میری بیٹی کو کسی جن نے اٹھا لایا ہے، اسی لیے غوث اعظم نے مجھے یہاں پر بھیجا ہے۔ دوستو اس جنات نے فوراً جب غوث اعظم کا نام سنا، غوث اعظم کا حکم سنا، اس جنات نے فوراً پورے لوگوں میں مشورہ کیا کہ کون اس کی بیٹی کو اٹھا کر لایا ہے، کون اس کی دختر کو اٹھا کر لایا ہے۔ سارے لوگوں نے لا علمی کا اظہار کیا، سب نے کہا حضور میں نہیں لایا ہوں، بادشاہ سلامت میں نہیں لایا ہوں۔ آخر کار ایک جنات ایسا بھی آیا جو اس کی بیٹی کو اٹھا کر لے گیا تھا، اس کی بیٹی کو ساتھ میں لایا۔ جب حضور غوث اعظم کا حکم سنا تو اس نے بیٹی کو بھی ساتھ لے کر آیا، وہ جنات جو اٹھا کے لے گیا تھا۔ دوستو اس جناتوں کا بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ آخر تم کیوں اٹھا کے لے گئے؟ تو اس نے کہا اے بادشاہ سلامت، اے جناتوں کے سردار، مجھے یہ لڑکی خوبصورت لگی، حسین و جمیل لگی، مجھے پسند آئی، اسی لیے میں نے اسے اٹھا لیا۔ دوستو اتنا سننا تھا کہ بادشاہوں کے یعنی جناتوں کا سردار جو تھا، جناتوں کا بادشاہ تھا، اس نے حکم دیا کہ اس کی گردن اڑا دی جائے، اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ بادشاہ کے حکم پہ اس شرکسی جن کے یعنی جو بدکار جن تھا اس کا سر قلم کر دیا گیا۔ اس کے بعد میں حضرت ابو سعید بن احمد کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے جناتوں کے بادشاہ سے یہ بات پوچھی کہ اے جناتوں کے بادشاہ، آج تک میں نے نہ پڑھا تھا، نہ سنا تھا، نہ کبھی دیکھا تھا کہ غوث اعظم کا حکم جناتوں پر بھی چلتا ہے۔ تو جانتے ہو دوستو اس بات کو سن کر اس جناتوں کے بادشاہ نے کیا جواب دیا؟ بڑا پیارا جواب دیا، ذرا غور سے سننا۔ جب حضرت ابو سعید بن احمد نے کہا کہ میں نے آج تک کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ غوث اعظم کا حکم جناتوں پر بھی چلتا ہے، لیکن آج میں دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے، تو یہ سن کر اس جناتوں کا بادشاہ نے بڑا پیار سے کہا اے مسافر سوال کرنے والے سننے، اللہ جسے ولی بناتا ہے، اللہ جسے قطب بناتا ہے، جسے ولیوں کا بادشاہ بناتا ہے، جسے ولیوں کا سردار بناتا ہے، اس کا حکم انسانوں ہی پر نہیں بلکہ جناتوں پر بھی ہوا کرتا ہے۔ دوستو اب آپ سوچئے، ذرا دل میں غور سے اپنے دل میں سوچئے، دماغ پر زور دیجئے کہ وہ غوث اعظم جس کی حکومت انسان ہی پر نہیں بلکہ جنات پر بھی چلتی ہے، جس کی حکومت ہمارے ہی پر نہیں بلکہ جناتوں کے بادشاہ پہ بھی چلتی ہے۔ دوستو یہ تھی غوث اعظم کی کرامت کہ جن کے نام کو سن کر جناتوں کا بادشاہ نے بھی لڑکی کو واپس کرنے پر مجبور ہو گیا۔ یہ ہے غوث اعظم کی کرامت۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو شیئر اور لائک سبسکرائب ضرور کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ اگر اسی طرح کی ویڈیو اگر آپ اور چاہتے ہیں تو کمنٹ کر کے ضرور بتانا، میں اسی طرح کی ویڈیو آپ کے لیے ہر روز لاتا رہوں گا انشاءاللہ۔